بھارت ہمارا سبق تا قیامت نہیں بھولے گا۔ مودی سرکار اپنے زخم چاٹ رہی ہے، کوئی حرکت کی تو بھارت کو دوبارہ سبق سکھائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مودی کو دو ٹوک پیغام۔ پشاور میں جرگے سے خطاب میں کہا، بھارت سندھ طاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ پانی کے ایک ایک قطرے پر پاکستان کا حق ہے۔ پانی پر چاروں صوبوں کو دعوت دیں گے۔ فیصلہ کرنا ہے پانی کیسے ذخیرہ کریں۔ خوشحالی کے لیے سخت فیصلے کرنے ہوں گے۔ عوام اور افواج پاکستان کا ساتھ ملک کی تقدیر بدلے گا۔ جبکہ جرگے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت، گورنر اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور سمیت قبائلی عمائدین بھی شریک ہوئے۔ زلزلہ یا انتظامی ناکامی، قیدی فرار، ملیر جیل کے عملے پر قیدیوں کا دھاوا۔ 216 قیدی دیواروں دروازوں سے بھاگ نکلے۔ 138 قیدی قانون کے شکنجے میں نہ آ سکے۔ ہنگامہ آرائی میں ایک قیدی ہلاک، 3 زخمی، 2 FC اور 2 پولیس اہلکار بھی زخمی ہو گئے۔ ملیر جیل میں ہر طرف توڑ پھوڑ کے مناظر، اہلکاروں کے زخمی ہونے سے جیل انتظامیہ لا علم نکلی۔ IG جیل خانہ جات نے سوال کا جواب ہی نہ دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ایکشن، IG جیل خانہ جات کو عہدے سے ہٹا دیا۔ DIG جیل اور سپرنٹینڈنٹ ملیر جیل کی بھی چھٹی۔ کھوج لگانے کے لیے 2 رکنی کمیٹی قائم۔ تحقیقات کے بعد مزید افسران کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ زلزلے کے بعد قیدیوں کو بیرک سے نکالا گیا۔ قیدیوں کو بیرکوں سے نکالنے کا فیصلہ غلط تھا۔ واقعے کے ذمہ داروں کو سزا دی جائے گی۔ قیدی 24 گھنٹوں میں خود آ گئے تو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ پولیس نے پکڑا تو جیل توڑنے کی سزا 7 سال ہوگی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے خبردار کر دیا۔ کہتے ہیں حکومت اس معاملے کو سنجیدہ لے رہی ہے، تاہم یہ بڑے کرمنل نہیں تھے اور اس سے گھبرانے کی بات نہیں۔ چھوٹے جرائم والوں کو ملیر جیل میں رکھا جاتا ہے۔ بچوں کے جنسی استحصال میں ملوث انٹرنیشنل گینگ پکڑا گیا۔ مظفر گڑھ کے گاؤں دیر پناہ سے 2 افراد گرفتار، جرمن سرگنا فرار ہونے میں کامیاب۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ استحصال کی ویڈیوز ڈارک ویب پر پھیلائی جاتی تھی۔ 50 بچے جنسی استحصال کا نشانہ بنے، 10 بازیاب کرا لیے گئے۔ دیر پناہ میں آپریشن 23 مئی کو کیا گیا۔ گروہ یہ ویڈیوز ڈارک ویب پر ہزاروں ڈالر میں بیچ رہا تھا۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کا قاتل فیصل آباد سے گرفتار، اعتراف جرم کر لیا۔ اسلام آباد پولیس نے ہائی پروفائل قتل کیس 20 گھنٹوں میں حل کر لیا۔ ملزم عمر حیات درندہ سوشل میڈیا کے ذریعے رابطے میں رہا، بار بار انکار کیا گیا۔ 6 سے 7 گھنٹوں پر پھر کوشش کی لیکن انکار ہی ہوا اور وہ حیوان بن گیا۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کی طرف سے مسلسل مسترد کرنے پر قتل کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ملزم کی گرفتاری پر اسلام آباد پولیس کو خراج تحسین۔ ٹریڈ سے کیوں نکالا؟ آباد میں کم عمر گھریلو ملازمہ کو مالکان نے تشدد کر کے مار ڈالا۔ ذیشان نے بیوی کے ہمراہ 12 سالہ عالیہ پر تشدد کیا۔ لاش گاڑی میں ڈال کر لڑکی کے والد کے گھر چھوڑ آئے۔ پولیس نے میاں بیوی کو گرفتار کر لیا۔ دونوں ملزمان کا ابتدائی تفتیش میں تشدد کا اعتراف، میڈیکل رپورٹ میں تشدد کی تصدیق ہو گئی۔ غریب کے لیے بنا فرعون عدالت میں تھپڑوں کی زد میں رہا۔ سلمان فاروقی سمیت 2 ملزمان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، جوڈیشل میجسٹریٹ نے پولیس کے حوالے کر دیا۔ ملزمان ڈیفنس کراچی میں شہری پر تشدد میں ملوث ہیں۔ وکلاء اور شہریوں نے ملزم کی احاطہ عدالت میں پٹائی کر دی۔ کراچی میں امیر زادے کے تشدد کا شکار خاندان منظر عام پر آ گیا۔ خوف کے مارے غائب ہو گئے تھے۔ پولیس نے تحفظ کا احساس دلایا۔ تشدد کا شکار نوجوان سدھیر نے کہا کہ ابا نے اتحاد اپنی بہنوں کو لینے جا رہا تھا، بہنوں کے قریب پہنچا تو گاڑی سے ٹکر ہوئی۔ ایک شخص نے اسلحہ کے زور پر گاڑی میں بٹھایا۔ کار سوار شخص نے تشدد کرنا شروع کر دیا۔ ہم معافی مانگتے رہے لیکن کسی کو رحم نہ آیا۔ صحت اور تعلیم کے بجٹ پر کلہاڑا چلے گا۔ موسمیاتی تبدیلی، ریلویز اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے بجٹ میں کٹوتی، 118 منصوبے ختم کر دیے گئے۔ وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش ہوگا۔ وزارت دفاع کے ترقیاتی بجٹ میں 114% سے زائد اضافے کا فیصلہ۔ وزارت دفاع کا ترقیاتی بجٹ 11 ارب 55 کروڑ 40 لاکھ روپے تجویز کیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کے ترقیاتی بجٹ میں بھی اضافہ ہوگا۔
पंजाब में बिजली के बिल कम करने का ऐलान, बिलों में कमी के लिए पावर टैरिफ कम किया जाएगा। पंजाब रज़ाकाराना तौर पर बिजली के निर्ख कम करने वाला पहला सूबा होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में पावर कंपनियों का टैरिफ कम करने की मंजूरी। बिजली के टैरिफ में 30 से 40% तक हो सकेगी। लाहौर में बस शेल्टर्स की तामीर और मुरम्मत और अपग्रेडेशन की मंजूरी। ठोकर न्याज बेग रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रिक बसों के लिए सहाफ़ी कॉलोनी फेज 2 के लिए 40 करोड़ ग्रांट मंजूर। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए मोदी सरेंडर का नाम दे दिया। राहुल गांधी ने कहा, मोदी को ट्रंप का फोन आया, मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर। मोदी ने फौरी सरेंडर कर दिया। मोदी ने जी हजूर कहकर ट्रंप के फोन पर अमल किया। भारतीय जारहियत ने खित्ते को गैर महफूज बना दिया। अमन का रास्ता सिर्फ मुकालमे और सफारतकारी से मुमकिन है। बिलावल भुट्टो ने पहलगाम हमले को बगैर तहकीक पाकिस्तान से जोड़ने की भारतीय कोशिश मुस्तरद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में OIC रुकन ममालिक को ब्रीफिंग, कहा मसले कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए हमायत जारी रखी जाए। बिलावल भुट्टो का खित्ते में कशीदगी कम करने, सालसी और जंग बंदी के लिए OIC से इजहार तशक्कुर। तारिक फातमी की मास्को में रूसी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। भारत के साथ हालिया तनाज़ुर में पाकिस्तान ने 96 घंटे तक मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल पर इन्हिसार किया। कहीं से कोई मदद हासिल नहीं की गई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। चीन की जानिब से पाकिस्तान की मदद के लिए सैटेलाइट पोजीशन बदलने के सवाल पर कहा, पाकिस्तान ने जो आलात इस्तेमाल किए वो यकीनन ऐसे ही हैं जैसे भारत के पास हैं। पाकिस्तान ने कुछ साजो सामान दूसरे मुल्कों से खरीदा है। ऑपरेशन के वक्त पाकिस्तान ने सिर्फ अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया। बलोचिस्तान कभी पाकिस्तान से अलहदा नहीं हो सकता। फितनतुल हिंदुस्तान के एजेंट बलोचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। DDI SPR की हलाल टॉक्स प्रोग्राम 2025 में मुल्क भर से आए असातिज़ा से गुफ्तगू। बलोचिस्तान हमारी मईशत और सकाफत में रचा बसा है। भारत बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का सरपरस्त है और पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम की जड़ है। दहशतगर्दों की लाशों पर सियासत करने वाले दहशतगर्दी के सहूलतकार हैं। मुआशी खुद इन्हिसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ध्यामर भाषा डैम और दीगर आबी वसाइल के अमूर पर इजलास से खिताब, कहा पानी ज़ख़ीरा करने की इस्तिताअत बढ़ाने की ज़रूरत है। ज़राअत के लिए दरकार पानी और सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म की ध्यामर भाषा डैम की तामीर में हायल तमाम रुकावटों को फौरी तौर पर हल करने और मनसूबे की जल्द तकमील की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेडक्वार्टर्स का दौरा, हेल्पलाइन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने हेल्पलाइन सेंटर, फोरेंसिक लैब, नेटवर्क सिक्योरिटी डिपार्टमेंट समेत मुख्तलिफ सेक्शंस का दौरा किया। मुतल्लिका अफसरों को साइबर क्राइम से मुतअल्लिक शिकायत के जल्द इज़ाले की हदायत। वज़ीर दाखिला ने NCCI हेडक्वार्टर्स की इमारत का अपग्रेडेशन प्लान भी तलब कर लिया। नेशनल साइबर स्काउट्स प्रोग्राम दोबारा बहाल करने की भी मंजूरी। नौजवान नस्ल में सिगरेट का बढ़ता रुझान। पंजाब में वेब की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब में वेबिंग सेंटर्स को बंद करने के हुक्म। ज़िला इंतजामी को क्रैकडाउन शुरू करने की हिदायत। लाहौर समेत सूबा भर में वेबिंग सेंटर्स बंद कराए जाएंगे। कराची के ज़िला मलीर और कोरंगी ज़लज़लों की जद में 12 मरतबा ज़मीन लरज़ने के बायस शहरी खौफ व हिरास में मुब्तला। बेशतर इलाकों में शहरियों ने रात घरों से बाहर गुजारी। मुतासरा इलाकों में कायदाबाद, मलीर, लांडी, शेरपाव और अतराफ के इलाके शामिल हैं। आज सुबह आने वाले ज़लज़ले का मरकज़ शुमाल मशरिक़ था। ज़लज़ले की शिद्दत 2.8, गहराई 40 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। रात गए मुख्तलिफ इलाकों में मसाजिद से अज़ानें भी दी गई। मनासिक हज का कल से बाकायदा आगाज। मक्का से आज़मीन हज एहराम में आज रात मिना के लिए रवाना होंगे।
عازمین احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کر کے حج کی نیت کریں گے۔ عازمین کل منا میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز ادا کریں گے۔ 9 ذی الحج کو حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کے لیے میدان عرفات پہنچیں گے۔ حج کا خطبہ سننے کے بعد ظہر، عصر کی نمازیں ادا کریں گے۔ مغرب سے قبل حجاج کرام مزدلفہ جائیں گے۔ حجاج کرام رمی کے لیے کنکریاں جمع کریں گے۔ مزدلفہ میں قیام کے بعد حجاج کرام واپس منا کے لیے روانہ ہوں گے۔ رمی جمرات کریں گے۔ رمی کے بعد قربانی کی جائے گی۔ عید میں 4 دن باقی، کاؤنٹ ڈاؤن شروع۔ مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش بڑھنے لگا۔ خوبصورت جانوروں کے لیے بھاؤ تاؤ جاری۔ چوٹی کے جانوروں کے ریٹ بھی چوٹی کے، بکرے، دمبے، چھتری اور اونٹ بھی توجہ کا مرکز۔ روس اور یوکرین میں جنگ بندی پر اتفاق نہ ہو سکا۔ استنبول میں فریقین کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور ختم۔ روس نے یوکرین اور اس کے مغربی اتحادیوں کا غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ مذاکرات میں صرف قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق ہو سکا۔ یوکرین نے سربراہان کی سطح پر ملاقات کی تجویز اور روس بھیجے گئے یوکرینی بچوں کی فہرست روسی حکام کو دے دی۔ مذاکرات میں امن شرائط پر مبنی یادداشتوں کا تبادلہ ہوا۔ افغانستان کے صوبہ ننگرہار میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے اقوام متحدہ کا سیکیورٹی گارڈ قتل۔ سیکیورٹی گارڈ کی شناخت سید قیام الدین کے نام سے ہوئی۔ قتل کی ذمہ داری تاحال کسی گروپ نے قبول نہیں کی۔ اٹلی کے دارالحکومت روم میں مکسڈ مارشل آرٹس کے مقابلے آئرلینڈ کے فائٹر نے اسرائیلی حریف کا برکس نکال دیا۔ مقابلہ جیتنے پر آئرلینڈ کے فائٹر 27 سالہ پیٹی میکوری کے فلسطین آزاد کرو کے نعرے۔ پیٹی میکوری نے اسرائیلی حریف کو زمین پر گرا کر مارتے ہوئے فری فلسطین کے نعرے بھی لگائے۔ مقابلے کے بعد پیٹی میکوری نے فلسطینی پرچم جسم پر لپیٹ لیا۔